اس کو پڑھ لے۔ جی یہ صحیح یہیں سے ہے قبولیت نماز کی علامت؟ جی، نماز چوری سے روک دے گی یہاں سے۔ یہ ساتھی پڑھ لے، یار شور ہے۔ جی استاد جی میں پڑھتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ جی بسم جی اللہ جی الرحمن الرحیم۔ نماز چوری سے روک دے گی۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، یعنی شب بیدار اور عبادت گزار ہے، پھر جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ان قریب نماز اس کو اس کام سے روک دے گی جو آپ بتا رہے ہیں، یعنی چوری کرنا چھوڑ دے گا اور گناہ سے باز آ جائے گا۔ نماز کا دعا یا بد دعا کرنا۔ جی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے نماز کا رکوع کرتا ہے اور خوب اچھی طرح نماز کا سجدہ کرتا ہے اور صحیح طریقے سے نماز میں قرآن پڑھتا ہے، تو نماز کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ پھر وہ نماز آسمان کی طرف اس حال میں اٹھائی جاتی ہے کہ اس میں چمک اور روشنی ہوتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اگر آدمی اچھی طرح وضو نہیں کرتا اور رکوع سجدہ کرت اچھی طرح ادا نہیں کرتا تو وہ نماز کہتی ہے، خدا تجھے ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف اس حال میں اٹھائی جاتی ہے کہ اس پر اندھیرا ہوتا ہے اور آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس کے یہی حدیث فضائل اعمال میں بھی شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے، اور اس کے فائدے میں ایک وہ بات بھی لکھی اگر کسی ساتھی کے ذہن میں ہو۔ کہ وہ ساجی کے جو ہے وہ جب نماز ہی بدعا کرے تو پھر اپنے حال کے اوپر کیا رونا، کہ بالکل جو ہے وہ دنیا کے معاملات خراب ہیں، بچے بات نہیں سنتے، اور اس طرح کی شاید کچھ بات لکھی جی، اور اس میں یہ بھی کہ آج کل جو مسلمانوں کی کے زوال، ہر طرف وہ بات ہے نا کہ مسلمان ہر طرف زوال کا شکار بنے ہوئے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہماری نماز کے اندر وہ جان نہیں۔ جب مسلمانوں کی نماز خراب ہو، اللہ تعالیٰ کی اہم عبادت اگر ان کے لیے بد دعا کرے تو پھر اپنی وہ تباہی پر کیوں رویا جائے جب ایسی بڑی عبادت وہ ان کے لیے بد دعا کر رہی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ایک مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس کی نماز جاندار ہے تو اس کی زندگی بھی ہے۔ شاندار ہے۔ جی نماز استاد۔ کا اثر وہ پوری زندگی کے ہر شعبے پر پڑتا ہے۔ نماز کو بنانے کی بھی محنت ہے کہ اپنی نماز کو خوب سے خوب تک بنایا جائے۔ روزانہ ہماری نماز میں فرق ہے، اور خاص طور پر جو نوافل ہیں، تو فرائض میں تو رکوع سجدے کی جو تسبیحات ہیں ان میں تو ہم امام کے پابند ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی جو نوافل ہیں، سنتیں ہیں، ان میں کوشش کی جائے کہ قرأت کے اعتبار سے اور وہ رکوع سجدے کے اذکار، ہم تو رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن اس موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں بھی ثابت ہیں۔ اب مثلا ایک دو سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی، اس میں کتنی چیزیں مانگی گئی، اب کسی ساتھی کے ذہن میں ہے دو سجدوں کے درمیان جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں؟ استاد جی غالباً 6 چیزیں اس میں ہیں۔ اللہم اغفر لی، جی جی میں اس کے ترتیب شاید اوپر نیچے کر دوں۔ جی اللہم جی جی اغفر لی ورحمنی ورزقنی واہدنی وعافنی، 5 چیزیں۔ ہاں جی، کل 7 چیزیں ہیں۔ اللہم اغفر لی، کہ ہر انسان کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، تو سب سے پہلی چیز اللہم اغفر لی، پھر ورحمنی، وعافنی، وحدنی، ورزقنی، وجبرنی، ورفعنی، یہ 7 چیزیں۔ تو مسنون دعاؤں کی جو چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے اس میں بھی یہ دعا ہے
اسی طرح حسن حسین ایک کتاب ہے، اس میں بہت ساری دعائیں اور موقع بحال کی، ایک ایک موقع پر جو بہت ساری دعائیں ہیں وہ ساری اس میں مذکور ہیں۔ تو یہ دعائیں بھی انشاءاللہ ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ ساتوں چیزیں ہر انسان کی ضرورت ہے کہ گناہوں کی بخشش ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم بھی کرے، اور عافیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت وہ عافیت ہے، تو عافیت کی دعا مانگی، اور پھر وقت دینی ہدایت ہے، اور پھر رزق کی دعا مانگی، پھر وجبرنی کہ میرے بگڑے ہوئے کام بن جائیں، اور پھر ورفعنی آخر میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلندی نصیب کرے۔ یہ 7 چیزیں، اس طرح بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو جس طرح ہمارے مولانا تاج میر صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جنازے کے موقع پر ہم تو ایک ہی دعا پڑھتے آ رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، لیکن اس موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم ان کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جو نماز کے اندر جو مصنون اذکار آتے ہیں ان کو ہم یاد کرنے کے، رکوع کے اندر اور نوافل میں سنتیں ہیں، تہجد ہے، تو اس میں ہم ان دعاؤں کو بھی پڑھنے کی کوشش، یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ جی آگے چلیں، بڑا جوڑ۔ حضرت ایک سوال تھا، جی جی حضرت اوپر ساتھی نے پڑھا حضرت اسامہ ابن سامت جبکہ بن لکھا ہوا ہے، یہ ابن اور بن میں کیا فرق ہے جی؟ دوسرا جو ایک ہے قرات ہے یا قرت ہے، اس کی پروننسیشن کیا ہے جی؟ ایک قرات میں آتا ہے، اور عبادہ اردو میں تو اسی طرح پڑھ، اصل میں آپ نے پڑھا ہوگا حمزہ ایک وصلی ہوتا ہے، ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے، پڑھا ہے؟ جو الف جس کو ہم کہتے ہیں، جی استاد جی پڑھے۔ تو تو یہ ابن کے اندر جو الف ہے وہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے، اور حمزہ وصلی آپ کو پتہ ہے کہ وہ درمیان سے گر جاتا ہے، جب اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو پھر وہ درمیان سے گر جاتا ہے۔ تو اور پھر اردو میں بھی اسی طرح وہ لکھتے ہیں عبادہ بن ثابت، اصل میں تو یہ ابن ہے، لیکن وہ ملا کر پڑھتے ہیں تو درمیان سے اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ یہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے جو درمیان سے گر جاتا ہے۔ اب جیسے سورہ فاتحہ میں الحمد ہے، تو ہمارے شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے جو فضائل اعمال میں، فضائل قرآن میں سورہ فاتحہ کے بارے میں لکھا ہے، اس کے فائدے میں لکھا ہے کہ 2 عمل لکھیں، کہ جو بیمار ہو، کسی پریشانی میں ہو، تو وہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں سورہ فاتحہ 40 دن تک 41 مرتبہ روزانہ کس طرح پڑھے گا؟ کسی ساتھی کو ہے ذہن میں؟ جی حضرت بسم اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھے گا نا، بسم اللہ الرحمن ملا کے الرحیم الحمدللہ رب العالمین جی۔ الحمدللہ، وہی الحمدللہ یہی ہے کہ الحمد میں جو حمزہ ہے وہ وصلی ہے، وہ گر جاتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو پہ ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح پڑھتے ہیں، تو حمزہ وصلی جو ہے وہ درمیان سے گر جاتا ہے، لیکن حضرت یہی حمزہ، جی جی، جی حضرت بات کی۔ اور ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے جو درمیان سے کبھی نہیں گرتا، علم تر کیفا، علم تر کیفا۔ اب اس میں اگر ہم بسم اللہ کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھیں گے تو یہ درمیان سے نہیں گرے گا۔ اور حمزہ وصلی حضرت کون سا ہے اور حمزہ قطعی، تو اس کی کچھ علامات ہیں، انشاءاللہ وہ صرف میں آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ حمزہ وصلی کون سا ہوتا ہے اور قطعی کون سا ہوتا ہے۔ حضرت جب ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم پڑھتے ہیں جی تو جی اس میں الف نہیں گرتا، وہ یہاں باقی عموماً جتنے صحابہ کرام کے والد صاحب کے نام ہیں، والدین کے، اس میں جیسے حضرت عبداللہ بن عباس، تو جی، اس میں الف جو ہے وہ گر جاتا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم لکھا جاتا ہے؟ بس وہ چھپائی کے اعتبار سے اسی طرح ہوگا، ورنہ جو درمیان میں عربی میں بھی حمزہ گر جاتا ہے، تو اردو میں بھی اس کو پھر اسی طرح عیسیٰ بن مریم
آپ نے ہو استاد جی وہ سکتا ہے وہ عیسیٰ کا وہ الف آ، غالباً جو ہے کھڑا الف اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، ویسے ہمارے یہاں پہ تو مسجد ہے تو ملا کے عیسیٰ پڑھتے عیسیٰ بن مریم ہی کہتے ہیں اس کو ہم لوگ۔ ہیں۔ جی جی جی، جی صحیح. بس وہ یہ جو عربی کے الفاظ ہیں تو جب ہماری اردو کے اندر وہ شامل ہوئے تو ان کو بھی پھر اسی عربی کے اعتبار سے ہی لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، تو اس لیے وہ پھر درمیان سے وہ الف کو گرا دیا جاتا ہے۔ جی صحیح. اور پھر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر لکھا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہیں پر لکھا ہوتا ہے رضی اللہ عنہما، تو اگر باپ اور بیٹا دونوں صحابہ میں سے تو پھر وہاں پر ہم جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، وہاں پر اسی طرح پڑھیں کیونکہ باپ اور بیٹا دونوں صحابہ میں سے ہیں۔ لیکن جہاں باپ مسلمان نہ ہو تو پھر وہاں پر صرف رضی اللہ عنہ کہیں گے کہ ایک کے بارے میں، یعنی بیٹا مسلمان ہے باپ مسلمان نہیں ہے۔ جی، سمجھ آ گئی؟ جی حضرت. اچھا جی. جی، آگے پڑھیں۔ جی استاد جی. بڑا چور. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اس اللہ. کو پڑھیں گے عبداللہ بن مغفل۔ جی استاد جی. حضرت عبداللہ جی بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوروں میں بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی نماز چراتا ہے؟ فرمایا پوری طرح اس کا رکوع اور سجدہ ادا نہیں کرتا، اور بخیلوں میں بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے. غرض یہ ہے کہ نماز جیسی اور آسان. ایک اور روایت میں سب سے بڑا بخیل کس کو کہا گیا ہے؟ اس طرح یہاں پر ہے کہ بخیلوں میں بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے، تو ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، کسی ساتھی کے ذہن میں ہے؟ استاد جی غالباً درود پاک کا آتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ السلام بالکل کا نام جی، مبارک ہے اور درود پاک میں۔ بالکل بالکل جی ہاں، کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ اس لیے ہمارے سبق میں بھی ایک مجلس کے اندر اگر کئی بار نام مبارک آئے تو پہلی مرتبہ تو درود پڑھنا واجب ہے، باقی ہر دفعہ درود پڑھنا جس طرح ابھی روایات آ رہی ہیں، ہم بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سارے ساتھی بھی پھر وہ اس میں درود پاک پڑھ لیا کریں، یہ مستحب ہے۔ اور حضرت کی جو اس دفعہ رمضان میں نشست ہوئی تھی تو اس میں حضرت نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا، کوئی آرمی میں کوئی تھا تو انہوں نے ایک مخصوص تعداد درود پاک کی پڑھی تھی، تو پھر ان کو خواب میں زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ آپ جو درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں میرے آل پر آپ درود کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پھر انہوں نے اس کے بعد پھر آلہ کا بھی اس میں اضافہ کیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلامتی ہو آپ پر اور آپ کی آل پر سے۔ جی، ایک تو صلات، دو چیزیں، صلی اللہ اور وسلم، دو چیزیں، کیونکہ ہمیں دو چیزوں کی ہی تاکید کی گئی ہے کہ صلو علیہ وسلم تسلیم، ایک صلات بھی ہے اور ایک سلام بھی ہے، دونوں چیزیں پڑھنی ہیں۔ اس لیے پھر کیونکہ وہ آیت میں صلو علیہ وسلم تسلیم ہے تو اس درود میں بھی انہی دو چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ میں صلات آ گئی اور وسلم میں سلام آ گئی۔ جی جی استاد جی. جی استاد جی. غرض یہ ہے کہ نماز جیسی آسان اور بہترین عبادت کا حق ادا نہ کرنا بڑی چوری ہے جس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے. مسلمانوں کو غیرت کرنی چاہیے کہ نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کو ایسا برا خطاب دیا گیا. جی رکوع و سجدہ صحیح نہ کرنے والے کی نماز قبول نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے تو ایک شخص کو مسجد میں دیکھا جو نماز میں رکوع و سجدہ اچھی طرح ادا نہیں کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز قبول نہیں کی جاتی جو رکوع و سجدہ اچھی طرح ادا نہیں کرتا۔ اللہ ایک جی استاد جی روایت میں تو اس طرح بھی آتا ہے کہ جی 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 استاد جی، کمر کو یعنی ایک کہ روایت سیدھا میں رکھا تو جائے۔ اس طرح بھی آتا ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی جلدی سے، تو حضور نے ان کو کیا فرمایا، قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کہ آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی تو رکوع سجدہ پھر دوبارہ اسی طرح کیا جلدی سے، تو حضور نے پھر دوبارہ ان کو فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو تیسری مرتبہ پھر انہوں نے پوچھا تو پھر حضور نے ان کو سمجھایا کہ رکوع سجدہ اور تعدیل ارکان کے قوما جلسہ ان ساری چیزوں کا وہ ان کو سمجھائے۔ تو یعنی یہ سخت وعید ہے کہ جو جلدی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس نے گویا کہ نماز پڑھی ہی نہیں۔ جی اچھا استاد جی، غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ سکون سے نماز پڑھو۔ جی آواز کٹ گئی۔ جی میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مفہوم ہے کہ سکون سے نماز پڑھو۔ بالکل بالکل وہی تعدیل ارکان کہ ہر رکن کو اطمینان سے ادا کیے، خاص طور پر قوما اور جلسہ میں یہ کمزوری بہت ہوتی ہے کہ رکوع سے صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہوا اور کمر سیدھی نہیں ہوئی اور فوراً سجدے میں چلا گیا، یا اسی طرح ایک سجدے سے اٹھا اور بالکل اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھا اور دوبارہ سجدے میں چلا گیا، تو قوما اور جلسہ اس کا صحیح نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ جی آگے بڑھیں۔ جی استاد جی، اللہ تعالیٰ صرف کامل چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کی ملکیت میں یہ ستون ہوتا تو وہ اس بات کو برا سمجھتا کہ اس ستون کو خراب کر دیا جائے، تو تم میں سے کوئی ایسا کام کیوں کرتا ہے جس سے اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے؟ بس تم باقاعدہ پابندی کے ساتھ اچھی طرح سے نماز ادا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف کامل چیزوں کو قبول کرتا ہے، یعنی ناقص عبادتیں مقبول نہیں ہوتی۔ افضل ترین عمل، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ سے ہی منقول 5374، اور اتنی روایات کسی اور سے نہیں۔ اور آپ نے وہ فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا کہ ایک انصاری نے ان سے کہا تھا، تو وہ فرماتے ہیں جو مرغی کا دورہ ان کو پڑا تھا تو میں وہاں پر پڑا رہتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ بس وہ دیوانہ ہے، حالانکہ بھوک تھی، لیکن خیبر کے بعد یہ مسلمان ہوئے سن 7 ہجری میں، تو حضور کی زندگی کے ان کو 4 ساڑھے 4 سال ملے، لیکن اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی زیادہ روایت۔ اور حضرت ابو ہریرہ کا ایک وہ مشہور واقعہ بھی ہے کہ حضور نے ان کو جو کھجور کی تھیلی دی تھی، واقعہ ہے کسی ساتھی کے ذہن میں؟ جی استاد جی، وہ کھجور کی تھال دی تھی، انہوں نے پتہ نہیں کہا کہ میں نے اسے کتنے ہزار من کی کتنی کھجوریں کھائی، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل دور میں جب ان کی شہادت ہوئی تو پھر وہ گم گئی، تو یہ کہتے تھے کہ لوگوں کا تو ایک نقصان ہوا، میرے دو نقصان ہوئے، ایک تو میری وہ بالکل تھال بھی گم گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ لوگوں کو اس دن ایک افسوس تھا، ابو ہریرہ کو 2 افسوس تھے۔ جی استاد اور یعنی تقریباً 28 سال، وہ فرماتے ہیں میں نے 28 سالوں تک اس کھجور کی تھیلی سے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا خود بھی کھانا دوسروں کو بھی کھلانا، لیکن بس وہ گننا نہیں ہے اس کو، تو 28 سالوں تک یہ تھیلی ان کے پاس رہی، اور پھر وہ فرماتے تھے کہ اس برکت والی تھیلی سے میں نے 1050 من کھجور خود بھی کھائی دوسروں کو بھی کھلائی۔
سبحان بس یہ جی یہ کتاب الصلاۃ میں تو یہیں تک کافی ہے۔ صفحہ نمبر 157 آپ کی کتاب میں، صفحہ نمبر 157 157۔ جی استاد جی۔ تو اس میں جو وضو کے فرائض ہیں، اس کے نیچے جو مسائل لکھے ہیں تو تھوڑی سی ان کی ساتھ ساتھ میں ریویژن بھی ہوتی جائے۔ تو مسئلہ نمبر 1 جو لکھا ہوا وہ اگر کوئی ساتھی اس کا خلاصہ سمجھا دے اپنے الفاظ میں۔ استاد جی میں عرض کروں؟ جی جی میں جی بتا دوں۔ جس طرح جی وضو جی کے بڑے 4 فرائض جو ہیں اس میں 4 اس کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے، اگر وہ دھل جائیں تو وضو ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مختلف شکلیں ہیں کہ پانی صرف بہا لیا جائے، ایسا قطرے ٹپک جائیں ان اعضاء پہ سے، جی تو پھر جی بھی وضو ہو جاتا ہے۔ پھر استاد جی نہاتے وقت بھی وضو ہو جاتا ہے، اگر پانی کے اندر وہ تیرا جائے تو اس سے بھی وضو قائم ہو جاتا۔ جی لیکن اس میں صرف آخری جو جملہ لکھا ہے، لیکن وضو کا ثواب تو آپ نہیں ہوگا نہیں ملے گا، یعنی کوئی کہ اس سنت نے کو چھوڑنے کا استاد جی اس میں وہ بالکل، یعنی وہ جو پہلے عرض کیا نیت کی وجہ سے، کہ جس عادت اور عبادت میں یہی فرق ہے کہ عادتاً اس نے غسل کیا لیکن اس میں وہ وضو کی نیت نہیں کی، تو اس کی وجہ سے پھر وہ اس کو اجر نہیں ملے گا وضو کا۔ نماز تو ہو جائے گی اس کی، وضو بھی اس کا ہو گیا، لیکن وضو کا اس کو اجر نہیں ملے گا۔ یہ استاد جی حضرت اس میں ایک سوال ہے، جی جی حضرت جیسے شلوار کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ واجب ہے، اگر کوئی بندہ اپنا عادتاً شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے، ثواب تو اس کو نہیں ہے، لیکن اس کو جو شلوار پائنچ نیچے لٹکانے کا گناہ ملتا ہے، تو وہ تو اس کو نہیں ہوگا نا، چونکہ اس نے ٹخنوں سے اوپر کر رکھی ہے شلوار اپنی۔ جی، وہ بھی ٹخنوں سے اوپر جو اس نے رکھی ہے تو یقیناً کسی وجہ سے ہی رکھی ہوگی، اگرچہ وہ اس نے اس کے نیت نہ بھی ہو، لیکن دوسروں کی دیکھا دیکھی یا مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے تو یہ بھی اس کی عبادت میں ہی شمار ہوگا۔ مطلب نہایت جو بعض دفعہ بندہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اپنی، کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جس میں شلوار اپنے اوپر کر لیتا ہے کہ پائنچیں خراب نہ ہو جائیں، تو جی جی پھر کیا ہوگا؟ تو وہ واجب یعنی جو تو اس کا صرف واجب ہے۔ عارضی، جی 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 وہ جو تھوڑی دیر کے لیے کرتا وہ تو عارضی ہوتا، ہمیں تو حکم 24 گھنٹے ہے کہ جو شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے جو سخت وعید ہے۔ تو یہ حکم تو ہر وقت، اور ابو ذر غفاری کی جو روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن سے بات نہیں فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو انہوں نے کہا خواب و خسیری یا رسول اللہ، وہ تو بڑے نقصان میں چلے گئے، کون ہے وہ؟ تو حضور نے سب سے پہلا یہ فرمایا المسبل ازار، اپنے شلوار کو نیچے ٹخنوں سے لٹکانے والا، اور دوسرا والمنام، احسان جتلانے والا، اور تیسرا والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب، کہ اپنا سودا جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ ان 3 کے بارے میں فرمایا کہ دردناک عذاب ہے۔ تو یہ حکم تو آ، مردوں کے لیے ہر وقت ہے۔ باقی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے ان کی، وہ نیچے ہو گئی شلوار تو انہوں نے حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے۔ تو اگر کبھی کبھار ایسے ہو جائے بے خیالی میں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اس میں یہ جو ابھی آپ نے جو یہ جو مسئلہ پڑھا، تو اس میں آپ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ پانی کے قطرے گرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے وہ ایک جو فقہ میں جو ٹرم استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تقاطر۔ تقاطر۔ تقاطر تقاطر یعنی قاف قلم ہے اور آخر میں طا، تقاط شروع میں تا وہ
جو شروع میں تا ہے اور درمیان میں طا ہے، موٹی طا. اور تر. جی تقاطر، جی تو سر. مطلب قطرے گرنا، قطرے گرنا. اور اس میں کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ پانی لکھ کے تھوڑا بھیج ہو. لکھ جی تکاتر. جی ہاں، تا، پھر قوف، پھر الف، اور آخر میں پھر طا زا، جو طا موٹی ہے وہ. تو شروع میں تو تواتر سے ہے. جی جی قطروں سے استاد جی ہے نا، قطرے سے تقاطر. جی ہاں، قطرے سے. جی ہاں، جی یہ جی جو آپ سر. نے لکھا ہے نا یہی ہے بالکل اسی طرح. جی جی سر. تو یہ یعنی قطرے گرنا ضروری ہے. قطرہ. اگر قطرے نہ مثلا کبھی اس طرح ہوتا ہے، جس طرح ہمارے وہ بھائی واصف منظور صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جہاز میں تھے تو میں نے اور مولانا تاجمیر صاحب دامت برکاتہ نے ایک ہی گلاس سے وضو کیا، ایک ہی گلاس سے وضو کیا، پھر فرائض ادا کی. تو فرض بھی ادا کرنے میں ضروری ہے کہ گیلا ہاتھ پہ وہ صرف پھیرا نہ جائے بلکہ قطرے گرنے چاہیے. ہر وضو کو دھوتے ہوئے کچھ قطرے گریں تو اس کو ہم تقاطر کہیں گے، تو مطلب یہ فرض اس کا ادا ہو. اسی طرح اسپرے گن جو آتی ہے ٹرین میں، ہم اکثر اس سے وضو کرتے ہیں جی سر. سفر کے دوران. تو اس میں بھی تقاطر ہو جاتا ہے کہ آپ اسپرے گن سے جو آزاد ہوتے ہیں تو اس میں بھی قطرے گر جاتے ہیں، تو یہ فرض ادا ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ تقاطر ضروری ہے، صرف گیلا ہاتھ وہ پھیرنا کافی نہیں. جی سر جی، وہ صرف مسے کے لیے غالباً کافی ہے، گیلا ہاتھ مسے پہ سر پہ رکھ دیا جیسے، ایسے ہی سر. باقی 3 فرائض جو ہیں اس میں تقاطر ضروری ہے. آواز تھوڑی کٹ گئی. جی سر جی، میں عرض کروں کہ 3 فرائض جو ہیں ان میں تقاطر ضروری ہے، اور ایک میں صرف گیلا ہاتھ مسے کے لیے سر پہ جو ہے وہ 1/4 سر کا مسا ہے. ایسے ہی ہے نا سر؟ جی وہ سر پر. جی سر جی، سر کا مسا جو ہے اس میں تو تقاطر ضروری نہیں ہے نا، اس میں تو صرف گیلا ہاتھ ہی رکھنا ہے نا. استاد جی کا نیٹ ورک چلا گیا.